اب اس کے بعد غزوہ تبوک کا طویل واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا، یعنی یوں کہہ لیں کہ یہاں سے آگے کثیر آیات جو ہیں وہ ساری کی ساری غزوہ تبوک، اس کا سیاق و سباق، اس میں منافقوں کا کردار، مسلمانوں کا طرز عمل، جہاد کی ان کی رغبت، جہاد سے ان کی محبت، راہ خدا میں جان قربان کرنے کا جذبہ، یہ ساری چیزیں یہاں پر بیان کی گئی۔ تو یہ طویل واقعہ ہے، کثیر آیتیں اب تسلسل کے ساتھ اسی کے بارے میں چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر تم کوچ نہیں کرو گے جہاد کے لیے تو وہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ارشاد فرمایا مسلمانوں کو جہاد کے لیے خدا نے ترغیب دی، فرمایا کہ کیا بات ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو جہاد کے لیے تو تم زمین پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیا؟ کیا تم نے دنیا کو پسند کر لیا؟ فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، تو تم کیا پسند کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ لہذا خدا حکم دیتا ہے تو تم اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں نکل جاؤ۔ پھر فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلتے تو تم خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، لیکن خدا تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ یعنی اللہ کا دین جو ہے وہ محتاج نہیں کسی کی مدد کا۔ اگر کوئی خدا کے دین کی خدمت کرتا ہے تو یہ اس کی سعادت ہے، اور اگر کوئی خدا کے دین کی مدد نہیں کرتا تو خدا اسے ہٹا کر دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ اس میں علماء، مبلغین، واعظین سب کے لیے درس ہے کہ خدا کا دین ان کا محتاج نہیں۔ بڑے بڑے دنیا میں آئمہ، بڑے بڑے علماء آئے گزر گئے، خدا کا دین نہیں ختم ہوا، اللہ نے اپنے دین کے مددگار اور پیدا کر دی۔ اب مزید ارشاد فرمایا کہ نبی کی مدد کرنا تمہارے لیے سعادت ہے، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو خدا مدد کرے گا، اور خدا نے یہ مدد کی بھی ہے، تو لہذا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی مدد کے لیے حاضر رہو۔ اب اللہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کہاں مدد کی؟ تو واقعہ ہجرت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرما دی کہ اے مسلمانوں، اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں، خدا ان کی مدد فرمائے گا۔ اور اس کی مثال تم دیکھ لو کہ ہجرت کے موقع پر جب دشمن ان کے پیچھے تھے اور انہیں شہید کرنا چاہتے تھے، اور ظاہری اعتبار سے اسباب
نبی کریم علیہ السلام کے پاس نہ تھے، محض ایک یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت مدد کی، کافروں سے بچایا، خیر و سلامتی کے ساتھ انہیں مدینہ منورہ پہنچایا اور وہاں کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ اور پھر وہ غار کا واقعہ بھی بیان کر دیا کہ جب دونوں غار میں تھے، دشمن غار کے منہ پر پہنچے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی ذات پر ایسا اعتماد، توکل اور بھروسہ تھا، اور خدا کے اوپر ایسا کامل یقین تھا کہ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری اسباب پر ہی سارا دار و مدار نہ رکھا، بلکہ اصل دار و مدار خدا کی مدد پہ رکھا اور خدا کی ذات پہ رکھا، تو خدا نے ان کی مدد فرمائی۔ تو جیسا ہجرت کی رات اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی مدد کی، اسی طرح زندگی کے بقیہ مواقع پر بھی اللہ تعالیٰ ہی اپنے حبیب علیہ السلام